بہت مستند حدیث ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل اسلام کے نقطۂ نگاہ سے پوری مانوتا کے قتل کے برابر ہے، اور کسی بے گناہ کو بچا لینا پوری مانوتا کو بچا لینے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں تو اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ دیکھیے، اسلام میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کو جائز نہیں کہا گیا۔ بہت مستند حدیث ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل اسلام کے نقطۂ نگاہ سے پوری مانوتا کے قتل کے برابر ہے، اور کسی بے گناہ کو بچا لینا پوری مانوتا کو بچا لینے کے برابر ہے۔ تو اسلام میں تو اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے، حضور پر تو جب آپ نکلتے تھے اپنی گلی سے تو اپنی چھت سے ایک بوڑھی عورت آپ پر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھے، اور آپ اپنا کوڑا جھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، 2 دن نہیں پھینکا، تو تیسرے دن بھی کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور خیریت جاننا چاہے کہ آخر کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ ان کی خیریت پوچھیں گے، خیریت پوچھیں گے۔ حالانکہ ان کے اس عمل کا بڑا زبردست اثر پڑا، لیکن یہ تھا ہمارے نبی کا کردار، اور یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم۔ طائف میں کیا ہوا پروفٹ کے ساتھ؟ پتھراؤ ہوا، لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے نالین شریف جوتوں سے میں خون ہی خون بھر گیا، جیسے پانی میں چل رہے ہیں اس طرح آپ جوتوں بھرے ہوئے خون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہواؤں سے آواز آئی کہ اے نبی، اگر تم کہو تو ہم اتنا تیز چلیں کہ یہ بستی نیست و نابود ہو جائے۔ زمین سے آواز آئی کہ اے محمد، اگر آپ کہو تو ہم پھٹ جائیں اور یہ بستی اس میں دفن ہو جائے، کیونکہ پتھراؤ کیا تھا اس بستی میں آپ نے، بہت ظالمانہ پتھراؤ کیا تھا۔ پہاڑوں سے آواز آئی ہے محمد، اگر کہو تو ہم آپس میں مل جائیں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ اس وقت محمد نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کے لیے بددعا بھی نہیں کی حضور نے، بلکہ آپ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو انہیں معاف بھی کر دے اور ان کی اصلاح بھی کر دے، انہیں صحیح راستے پر لے، انہیں حق کے راستے پر لے۔ اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ انجان ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پروفٹ کے خلاف ہو رہا ہے وہ دراصل جانتے نہیں لوگ پروفٹ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے کردار کے بارے میں نہیں جانتے، اس پیغام کے بارے میں نہیں جانتے جو پروفٹ نے دیا تھا۔ لہذا ہم کسی ایسی چیز کی حمایت تو کرنا دور، اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا کہاں سے۔ کسی کی تعریف مانتے ہیں؟ اب یہ تو جانچ کا موضوع ہے، یہ تو جانچ کا موضوع ہے۔ بھائی، جو مہاراشٹر میں جس طریقے سے شیو سینا جو رامپور میں ہوا وہی مہاراشٹر میں ہوا، جو مہاراشٹر میں ہو رہا ہے وہی رامپور میں ہوا۔ تو اس طرح کی راجنیتی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اندھے ہیں، سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بہرے ہیں، بول نہیں سکتے کیونکہ گونگے ہیں۔ تو جب ایسا لوک تنتر ہو جس میں جنتا اندھی، گونگی، بہری ہو جائے تو کہنا ہی کیا ہے۔ شیو سینا کی اس کی سرکار بنانے، اب یہ اس کا جواب تو کرنے والے دیں گے، ہم تو دیکھنے والے ہیں۔ اس طرح کی راجنیتی کو آپ کیا کس طریقے سے مانتے ہیں؟ جس طرح سے یہ ابھی اعظم گڑھ اور رامپور کا چناؤ بھی ہوا اور یہ مہاراشٹر میں بھی ہوا، اس طرح کی کچھ نہیں، صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، ماتم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو کیا چاہیے اس بات میں؟ ہمارے پروفٹ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔
पूरे आलम पर रहम हो, उसके दाई थे आप। इस्लाम भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम्द करता हूँ उस रब की जो आलमों का रब है। अगर सिर्फ मुसलमानों का रब होता तो कुरान हकीम कुछ ऐसे नाजिल हुआ होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, कि मैं इबादत करता हूँ उस रब की जो मुसलमानों का रब है। लेकिन इस्लाम मुसलमानों का नहीं है, पूरा आलम इंसानियत का मसला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन